پیارے دوستو السلام علیکم۔ مجھے چند دن قبل ایک دوست کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں ان کا واش روم استعمال کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں عجیب نوٹس دیکھا۔ واش روم کے دروازے پر لکھا تھا، واش روم میں موبائل فون لے جانے پر سخت پابندی ہے۔ مہربانی فرما کر اپنا موبائل فون سامنے ریک میں رکھ کر اندر داخل ہوں۔ میں نے نوٹس پر درج ہدایات کے مطابق فون ریک میں رکھ کر واش روم استعمال کیا اور پھر اپنے دوست سے اس عجیب و غریب نوٹس کے بارے میں پوچھا۔ اس کے جواب نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کا کہنا تھا، ہم میں سے اکثر لوگ فون کے ذریعے دوسرے لوگوں کو قرآنی آیات، احادیث اور اسلامی واقعات بھجواتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ آیات، بیانات، احادیث اور نعتوں کو رنگ ٹون کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کموڈ پر بیٹھے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں یا پھر ہاتھ دھو رہے ہیں اور آپ کے موبائل سے آیات نشر ہونے لگیں، یا آپ نے کسی کا فون نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے کوئی مقدس پیغام نشر ہونے لگے، تو کیا آپ توہین یا گناہ کے مرتکب نہیں ہو جائیں گے؟ میرے لیے یہ نقطہ نیا بھی تھا اور اس میں جان بھی تھی۔ ان کا کہنا تھا، میں اکثر اس صورتحال سے گزرتا تھا۔ میں نے واش روم کے دوران موبائل فون کھول لیا اور مجھے عین اس وقت کوئی مقدس پیغام آ گیا۔ میں نے اسے جلدی سے بند کرنے کی کوشش کی، مگر افراتفری میں وہ مجھ سے بند نہ ہوا اور میں خوفناک شرمندگی، افسوس اور دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ میں بعض اوقات کسی کو فون کر بیٹھتا تو دوسری طرف کی رنگ ٹون بھی مجھے گنہگار بنا دیتی تھی، لہٰذا میں نے سب سے پہلے فون واش روم سے باہر رکھنا شروع کیا، پھر اپنے دوست، احباب، فیملی کے لوگوں اور جاننے والوں کو اطلاع دی، اور پھر میں نے اپنے دفتر میں نوٹس لگا دیا۔ لوگوں نے شروع میں منہ بنایا، لیکن جب انہیں حالات کی نزاکت کا علم ہوا تو یہ پھر مجھے دعائیں دینے لگے۔ مجھے ان کی بات اچھی لگی۔ واقعی ہم لوگ نادانستگی میں روزانہ قرآن مجید و حدیث کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مجھے اسی طرح چند برس قبل لاہور میں ایک صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اپنے صحن میں ایک خوبصورت مزار بنا رکھا تھا۔ مزار کے اوپر پھولوں کا سایہ تھا اور اس پر پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے مزار کے بارے میں پوچھا تو ان کے جواب نے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا، میرے گھر اخبارات اور رسائل آتے ہیں، ان میں آیات اور حدیث درج ہوتی ہیں۔ ہم جن لفافوں میں سودا صرف لاتے ہیں، ان پر بھی اکثر اوقات آیتیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں مضامین شائع ہوتے ہیں۔ یہ اوراق گھر، ردی ہاؤس اور سین میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دن محسوس کیا ہم لوگ بلا وجہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، کیا ہم مقدس اوراق کی تدوین کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کا جواب تھا، ہم اگر یہ کام مقدس اوراق کو بے سے بچانے کے لیے کریں تو پھر یہ جائز ہے۔ اسلامی دنیا کے بے شمار ملکوں میں مذہبی کتابوں کو قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا میں نے مولوی صاحب کی اجازت سے یہ مزار بنایا اور میں اب پورے احترام کے ساتھ اخبارات سے مقدس الفاظ اور پیراگراف کاٹ کے اکٹھے کرتا ہوں اور انہیں اس مزار میں دفن کر دیتا ہوں۔ کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا غلط، یہ فیصلہ علماء کرام نے کرنا ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں چند برس قبل لوگوں کو نہر سے قرآن مجید کے اوراق ملے تھے۔ کسی نے یہ نہر میں قصدن یا پھر شاطن پھینک دیے تھے۔ اس وقت اس پر خاصا احتجاج ہوا تھا۔ یہ خبر جب عام ہوئی تو محکمہ اوقاف پنجاب نے 27 اضلاع میں قرآن محل بنانے اور قرآن مجید ری سائیکلنگ یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے تھے، مگر بعد ازاں یہ منصوبہ بھی دیگر پروجیکٹس کی طرح سردہانے کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی ملک میں قرآن مجید اور احادیث کے پرانے اوراق کو بے سے بچانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ آج بھی روزانہ اخبارات اور رسائل میں آیات اور حدیث شائع ہوتی ہیں اور یہ اوراق بعض ازاں کچرا گھروں میں بے کا نشانہ بنتے ہیں۔ ملک میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ کسی نے شہید اوراق نہر، ندی یا جھیل میں ڈال دیے اور وہ تیرتے ہوئے کنارے پر آ گئے، اور کسی غیر مسلم کچرا چننے والے نے انہیں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ کسی مسلمان نے یہ اوراق دیکھے اور اس پر توہین کا الزام لگا دیا اور ہجوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ میں نے کسی جگہ یہ خبر بھی پڑھی تھی
کسی نے مقدس خوراک کی جگہ پھینک دیے، کسی کوڑا چننے والے غیر مسلم نے ردی سمجھ کر اٹھا لیا اور پھر وہ ہجوم کا نشانہ بن گیا۔ گجرانوالہ میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس میں کسی شخص نے ایک حافظ قرآن پر قرآن مجید کی توہین کا الزام لگایا اور لوگوں نے ملزم کو قتل کیا اور پھر وہ اس کی لاش گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور آخر میں یہ واقعہ حسد اور دشمنی کا شاخسانہ نکلا۔ ہمسائے نے حسد کی وجہ سے مقتول کے بارے میں غلط اطلاعات پھیلائی تھیں۔ آپ کو سیال کوٹ کا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ سری لنکا کے مینیجر نے فیکٹری میں پینٹ کے دوران شیشوں اور دیواروں پر لگے سٹیکر اتارے اور مزدوروں نے اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا اور بعد ازاں اس کی لاش جلا دی، جبکہ وہ بیچارہ یہ تک نہیں جانتا تھا ان سٹیکر میں کیا لکھا تھا اور اس کے کیا معنی تھے۔ آپ اس سری لنکن کو سائڈ پر رکھ دیں اور صرف اس سوال کا جواب دیں، ہم اپنی دیواروں، شیشوں اور ڈیسک پر آیات، احادیث اور اقوال زرین لگاتے ہیں، ہم جب یہ سٹیکر اتارتے ہیں تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں پھینک نہیں دیتے؟ اور کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی توہین نہیں؟ اور کیا ہمیں اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت نے بہرحال 2016 میں قرآن مجید اور حدیث کی شہید کتابوں کا ری سائیکلنگ یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس یونٹ میں مقدس خوراک کو ری سائیکل کر کے نئے پیپر بننے تھے اور ان پیپرز پر دوبارہ قرآن مجید اور حدیث کی چھپائی ہونا تھی، مگر یہ پروجیکٹس بھی دیگر پروجیکٹس کی طرح درمیان میں رہ گیا۔ حکومت نے قرآن محلات بنا کر بھی مقدس خوراک کو محفوظ بنانا تھا، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم اب سویڈن کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ 29 جولائی 2023 کو بدبخت عراقی نژاد سلوان مومیکا نے اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا۔ اس نے اس توہین کے لیے باقاعدہ عدالت سے اجازت لی تھی۔ 24 جولائی کو یہ واقعہ ڈنمارک میں بھی پیش آیا۔ پورا عالم اسلام ان واقعات کے بعد آتش فشاں کی طرح ابھر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، مسلمان ہوا کتنا ہی لبرل یا غیر مذہبی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا اسلامی ملکوں نے سویڈن کی مصنوعات اور سفارتی بائیکاٹ شروع کر دیا۔ OIC تمام اسلامی ملکوں میں سویڈن کے سفارت خانے بند کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے بھی OIC کو اپنی رضامندی سے مطلع کر دیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تاکہ مغربی دنیا کو مسلمانوں کے جذبات کی خبر ہو سکے اور یہ آئندہ ایسی حرکت کی اجازت نہ دیں۔ مگر سوال یہ ہے، ہم مسلمان روزانہ جو توہین کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں، آیات کی جتنی بے حرمتی ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہے، یا ہم رنگ ٹون یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ان کی جتنی توہین کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ لہذا میری ریاست سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر آیات، احادیث اور نعتوں کی رنگ ٹونز پر پابندی لگا دیں، کیونکہ جب واش رومز میں بیٹھے لوگوں کے فون پر یہ رنگ ٹون بجتی ہیں تو یہ لوگ اور سننے والے دونوں گنہگار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، لوگوں کو سمجھایا جائے، آپ مہربانی فرما کر اپنے عزیز رشتہ دار اور دوستوں کو آیات، احادیث اور بیانات واٹس ایپ نہ کیا کریں۔ عین ممکن ہے آپ کے سننے یا دیکھنے والا اس پیغام کو پڑھنے یا سننے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ تیسرا، ملک کے ہر شہر میں شہید قرآن مجید اور حدیث کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ یہ انتظام اگر حکومت نہیں کرتی تو اہل خیر اپنی مدد آپ احتیاط کر لیں۔ اگر قبرستانوں یا مساجد میں جگہ مختصر کر دی جائے اور لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جائے تو یہ آسان ہوگا۔ چوتھا، حکومت تمام اضلاع میں قرآن مجید کے ری سائیکلنگ یونٹس لگوا دے، اور یہ اگر ممکن نہ ہو تو حکومت ری سائیکلنگ یونٹس کو ڈیوٹی فری کر دے اور عام لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ یونٹس لگا لیں۔ پورا شہر مقدس اوراق جمع کر کے یونٹ کے حوالے کر دے اور یونٹ دوبارہ کاغذ بنا دے اور یہ کاغذ قرآن مجید اور حدیث کی چھپائی میں استعمال ہو جائے گا۔ ہم اس سلسلے میں ترکی، انڈونیشیا اور ایران سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ ان ممالک نے سسٹم بنا رکھے ہیں۔ ہم اگر خود اپنے ملک میں قرآن مجید کی تقریم کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں غیر مسلموں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ، ہم ایک طرف سویڈن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اپنے موبائل فونز اور ہاتھوں سے روزانہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو